السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے کلاس میں نئے ویڈیو میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آج بات کرنے والے ہیں صنعت سے متعلق، یعنی جو صنعت کے مختلف اقسام ہیں، صنعت کی جو مختلف قسمیں ہیں اس پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، اور پھر یہ کاریگری ہم ادب میں کہاں دکھائیں گے؟ وہ شعر میں ہم دکھائیں گے۔ یعنی کہ جب کوئی کلام لایا جائے، کوئی شعر کہی جائے، تو اس میں جب کاریگری ہوگی، اس کو سجایا جائے گا، تو وہ کس کے ذریعے سجایا جائے گا؟ وہ صنعت کے ذریعے جائے گا۔ تو سجانے کے لیے الگ الگ لفظ لائے جاتے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ تو جب الگ الگ لفظ الگ الگ طریقے سے لائے جائیں گے تو اس کا طریقہ بھی الگ الگ ہوگا۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا ہے کہ صنعت تجنیس تام، صنعت تجنیس تام شاید چھوٹ رہا ہو، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بتایا آپ کو صنعت تجنیس تام۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے تجنیس مکرر، میں شارٹ میں لکھ دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ تام کے بعد مکرر نہیں، محرف۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے صنعت اشتقاق۔ کیا بتایا؟ صنعت، مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اچھے طریقے سے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تجنیس تام، تجنیس محرف، صنعت اشتقاق، یعنی صنعت اس میں بھی لگے گا، صنعت تجنیس تام۔ تجنیس میں اس میں کلام میں ایسے لفظ لائے جائیں جو ہر اعتبار سے سیم ہو، ایک ہو بہو ہو، ہم شکل ہو۔ ٹھیک ہے، معنی پر بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ حروف پر بات کر رہی ہے، کیونکہ ہم صنعت لفظی کی بات کر رہے ہیں، صنعت معنوی نہیں۔ اس میں لفظوں پر غور کیا جاتا ہے، لفظوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کس طرح سے سجے ہیں اور لفظ میں کس طرح کے صنعتوں کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہم لفظ پر غور کریں گے، تو یہ لفظی ہے صنعت۔ یہ جو تجنیس تام ہے یہ لفظی ہے، یعنی لفظ کو سجایا کیسے جا رہا ہے، لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، اس میں لفظ کو دیکھا جاتا ہے۔ تجنیس محرف میں حروف تو سیم ہوں گے، لیکن حرکات و سکنات کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں ہوں گی اور معنی چینج ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو رہا اور رہا بتایا تھا، حروف سیم ہے لیکن رہا اور رہا ہو گیا۔ رہا مطلب رہنا، رہا مطلب جانا، رہا ہو جانا، چھوٹ جانا، آزاد ہو جانا۔ صنعت اشتقاق میں لفظ ایسے لائے جائیں، الفاظ ایسے لائیں جو مادہ سیم ہو اور لیکن اس کا معنی سیم ہو۔ الگ الگ لفظ لائے جائیں لیکن اس کا معنی، الگ الگ الفاظ لائے جائیں جو سیم مادہ لفظ سے نکلا ہو۔ جیسے میں نے آپ کو تغافل بتایا تھا، پھر غافل، غفلت، یہ ساری چیزیں غین فا لام سے بنا ہے۔ غین فا لام، یہ غین فا لام سے تغافل، غفلت، یہ ساری چیزیں بنی تھیں۔ اب آگے چلتے ہیں آج کے ویڈیو میں۔ اب آج کے ویڈیو میں ہم کیا بات کریں گے؟ آج کے ویڈیو میں دیکھیں گے صنعت تکرار، صنعت تکرار پر بات کریں گے۔ پہلے تکرار کو آپ سمجھ لیں کہ یہ تکرار ہے کیا۔ ٹھیک ہے، ایسے مجھے امید ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تکرار مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا تکرار، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ تکرار یہ کہاں سے آیا۔ یہ جو ہے نا کاف، ایک منٹ، اصل لفظ کو سمجھ لیتے ہیں، کاف، را اور را۔ یہ جو کاف، را اور را ہے نا، اسی سے بنا ہے تکرار۔ عربی کا لفظ ہے یہ، عربی سے نکلا ہے۔ تو عربی سے جو الفاظ نکلتے ہیں، تو ایک ہی عربی میں آپ غور کریں گے کہ عربی میں 3 حرف سے زیادہ جو ہیں وہ افعال بنتے ہیں، فعل بنتے ہیں، پھر اسی سے فعل، فاعل، مفعول، اسم فاعل، اسم تفضیل، بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو یہ جو یہ تکرار جو ہے یہ کاف را را سے بنا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں کرارا۔ کیا ہوتا ہے؟ کرارا یکرورو ہوتا ہے اصل۔ کرارا یکرورو ہوتا ہے، یعنی کہ لوٹانا ہے نا، کسی چیز کو لوٹانا۔ اور اسی سے پھر بنتا ہے کررا یکررو، تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹانا۔ یہ عربی میں ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا نزلہ، پھر اسی سے بنتا ہے نزلہ۔ نزلہ، جیسے قرآن میں جہاں بھی اللہ پاک کہتے ہیں نا نزلنا، وہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ دھیرے دھیرے
نازل کرنا. تو اسی طرح تکرار جو بنا ہے وہ کاف رارا سے بنا ہے اور کرارا سے بنا ہے. کرارا سے ہی بنتا ہے کرارا. تو کرارا کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا. تو آپ دیکھیں گے صنعت تکرار میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کو لوٹایا جاتا ہے. یعنی ایسے الفاظ لائے جائیں جو لوٹایا گیا ہو اور جس سے آواز میں بھی تبدیلی آئی ہو، آواز میں بھی جو ہے کیا وہ ریپیٹ ہوا ہو، آواز میں بھی تبدیلی ہو. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے کہ جب شعر میں لفظ مکرر لائے جائیں، یعنی ریپیٹڈ ورڈس آئیں، یعنی سیم ورڈس آئیں، 2 بار ریپیٹ ہو جائیں، تو لفظوں کی تکرار سے، یعنی جو لفظ لائے جائیں اس کی تکرار سے، ریپیٹیشن سے اصوات کی بھی تکرار ہو، یعنی آواز کی تکرار ہو. اصوات کسے کہتے ہیں؟ آواز کو. کہا جا رہا ہے کہ لفظ مکرر یعنی لفظ ایسا لایا جائے جس لفظ کے تکرار سے اصوات کی بھی تکرار ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سیم ورڈ لائیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ تکرار ہوگا ہی آواز میں جب بولیں گے تو. ٹھیک ہے، جیسے سن، اگر ہم سن لکھتے ہیں اور پھر سن لکھ دیتے ہیں تو یہ سن لائے نا لفظ مکرر. اس لفظ مکرر سے تکرار پیدا ہو اور آواز میں بھی تکرار ہو، جیسے سن تکرار ہوا. اب ہم شعری اگزامپل دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے شعری اگزامپل پیش کرتا ہوں، شعری مثال. کیونکہ اردو ادب کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم شعر میں دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو یوز کر پائیں گے. یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ مثال دیکھ لیتے ہیں. چلیے یہاں اگزامپل دیکھتے ہیں. ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں. ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں. ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں، اس میں نہیں ہے تکرار. آگے دیکھتے ہیں. سن کے، دیکھیں میں نے آپ کو اگزامپل بھی دیا ہے. سن کے دل میں سمائے جاتے ہیں. اب یہاں غور کریں گے آپ. یہ دیکھیں یہ جو سن کے ہے نا، یہی لفظ مکرر ہے. کیا ہے؟ یہی لفظ مکرر ہے. اور اسی سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ اسی سے ہم دیکھیں گے تکرار پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آواز میں بھی تکرار پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھنے میں لکھنے میں بھی ہے تکرار اور پھر بولنے میں بھی تکرار ہے. یہ دیکھیں سن کے دل میں سمائے جاتے ہیں. تو آج کا سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ آج کے سبق کا خلاصہ ہوا کہ جب شعر میں لفظ مکرر لائے جائیں اور لفظوں کی تکرار سے اصوات کی بھی تکرار ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ اس شعر میں، اس کلام میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، صنعت تکرار کا جو ہے یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اس میں اور ایڈ کر رہا تھا لیکن وقت کی وجہ سے نہیں میں ایڈ کر پایا. خیر بہرحال میں آئندہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے ویڈیوز لاؤں گا جو پی ڈی ایف کے شکل میں ہوگا. اور پی ڈی ایف میں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ جو میں پڑھاتا ہوں، جو بورڈ میں جو
لکھ کر کے وہ بھی آپ کو PDF کے شکل میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو اگر جسے بھول جائیں یا پھر بات سمجھ میں نہیں آئے، مجھے امید ہے کہ آپ اگر غور سے پڑھیں گے تو ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ میں ڈیٹیل اور تفصیل اور توڑ کے بتاتا ہوں۔ جب توڑ کی چیزوں کو آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے تو ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، جب شعر میں لفظ مکرر لائے جائیں اور لفظوں کی تکرار سے اسوات کی بھی تکرار ہو، یہ ہے صنعت تکرار۔ یہاں میں ہیڈنگ نہیں دے پایا، خیر آئندہ انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ میں بس PDF کی شکل کو لانے کے لیے آپ کے سامنے بس ایک نمونہ پیش کیا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی تمام جو اسباق پڑھائے جائیں گے، جو PDF کے شکل میں دینے لائق ہوگا، میں اس کو PDF کی شکل میں لاؤں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں گے، کیونکہ اس طرح کے ویڈیوز اگر آپ کو ضرورت ہو، محسوس ہو، تو آپ ضرور سبسکرائب کر ہی لیں گے اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ اس چینل کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔